سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ سے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے۔ سرکار کے بیٹوں کی تعداد 3 ہے اور آپ کی بیٹیوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ کے بیٹے جن میں سے ایک کا نام حضرت قاسم ہے اور انہی کی بنا پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کے ایک بیٹے قاسم، آپ کے ایک صاحبزادے کا نام عبداللہ ہے اور آپ کے سب سے چھوٹی اولاد اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں جو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ 16-17 ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ آپ کے 2 بیٹے اور ہیں، ایک کا نام طیب اور ایک کا نام طاہر ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ طیب اور طاہر نام کے آپ کے الگ سے صاحبزادے نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ہی کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ یوں آپ کے بیٹے 3 ہیں، حضرت عبداللہ جنہیں طیب بھی کہا جاتا ہے، طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب ہیں اور ان کے بعد حضرت رقیہ ہیں، پھر حضرت ام کلثوم ہیں، اور سب سے چھوٹی لاڈلی پیاری بیٹی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضوان اللہ علیہن۔ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں اور باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ذکر چلا ہے حضور کی بیٹیوں کا، تو اس پر گفتگو ہونی چاہیے مختصر سی کہ آیا سرکار کی ایک بیٹی ہیں یا حضور کی متعدد بیٹیاں ہیں؟ شریعت مطہرہ کی سب سے بڑی اساس قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم نے اس سلسلے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا؟ قرآن کریم کے بعض ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی ایک بیٹی نہیں، آپ کی بہت سی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اپنی بیویوں کو فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے اور اہل ایمان کی خواتین اور ان کی ازواج کو فرما دیجئے۔ یہ بات عربی زبان کا بہت ہی معمولی سا طالب علم بھی سمجھتا ہے کہ یہاں تینوں جگہ پر جمع کے صیغے بولے گئے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں سے۔ ازواج جمع ہے اور یہ جمع ہے زوج کی۔ زوج بیوی کو کہتے ہیں جیسے زوج شوہر کو کہتے ہیں۔ وبناتک، اور اپنی بنات سے فرما دیجئے۔ بنات بھی جمع ہے اور یہ جمع ہے بنت کی، اور بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں، بنات بہت سی بیٹیوں کو کہتے ہیں۔ ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے۔ نساء جمع ہے امرأہ کی خلاف قیاس۔ یوں یہ 3 جمع کے صیغے بولے گئے ہیں، اور جیسے نساء جمع ہے اس سے کسی کو انکار نہیں، ازواج جمع ہے کسی کو انکار نہیں، تو بنات بھی انہی کے درمیان میں آیا ہے، یہ انہی کی طرح ہے، یہ بھی جمع ہے۔ تو یوں قرآن کریم کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیٹیاں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں ہونا ثابت ہے۔
پھر ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو احادیث طیبہ کی عبارات اور احادیث طیبہ کے ارشادات، آپ کی بیٹیاں ایک سے زائد ہیں، اس سے مالا مال ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اہل اسلام اور مسلمان ذی النورین اس لیے کہتے ہیں کہ دو نوروں والا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگریں آئیں، تو اگر آپ کی بیٹی ایک تھی تو انہیں ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور ذی النورین کا خطاب ایسا ہے کہ جس پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ آپ ذی النورین ہیں، اور آپ کے بہت ہی زیادہ مشہور ترین القاب میں سے ایک لقب ذی النورین ہے، دو نوروں والے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر درس میں 2 درسوں پر اسے تقسیم کریں اور ہر درس میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہو۔ پہلی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، اور ان کے بعد ہیں حضرت سیدہ رقیہ۔ تو حضرت رقیہ کا تذکرہ مختصر ہے، تو ہم پہلے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ آپ کی بعثت سے اور اعلان نبوت سے 7 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ رقیہ 7 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت رقیہ کی جو عمر ہے وہ 7 برس تھی۔ حضرت رقیہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں، اور انہی کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت کلثوم، یہ ابو لہب کے ایک اور بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھیں، اور یہ دونوں شہزادیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اور ابھی اسلام کے احکام نازل نہیں ہوئے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے بتوں کی مخالفت کی، اور ایک طوفان برپا ہو گیا عرب خصوصاً سرزمین مکہ پر، بہت سے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، اور ان بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن آپ کا چچا ابو لہب بھی ہے۔ تو اس نے یہ کہا اپنے بیٹوں کو کہ میرا کھانا پینا اور کلام و طعام بند ہے اور حرام ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے۔ انہوں نے یوں اپنے باپ کے کہنے پر مجبور ہو کر ان دونوں صاحبزادیوں کو، جن کے وہ لائق نہیں تھے، طلاق دے دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو ان پر مسلط فرما۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا دی تو وہ ڈر گیا، اور اس کے باوجود کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر تھا، لیکن عرب کی ساری دنیا آپ کے موافق ہو یا مخالف ہو، سب بیک زبان کہتے تھے کہ ہم نے زندگی میں ان جیسا سچا اور امین نہیں دیکھا۔ جب زبان سے کوئی بات یہ کہہ دیں تو وہ سچ ہوتی ہے، اگر کسی چیز کی خبر دے دیں تو وہ خبر سچی ہے، اور اگر کسی چیز کی پیش گوئی فرما دیں تو ان کی زبان ایسی سچی ہے کہ وہ پیش گوئی کیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے جب یہ اس کے خلاف دعا کی، یہ دونوں اس کے لڑکے سفر مر تھے، اور جب بھی وہ سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران اپنے حواریوں، اپنے غلاموں، اپنے نوکروں کے بیچ میں آ کر سوتے تھے، تاکہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہم صلِّ علیہما کلبا من کلابک، اے اللہ ان پر اپنے کتوں میں سے، اپنے شیروں میں سے کوئی شیر نازل فرما۔ تو جب یہ جاتے تھے تو سینٹر میں جا کر سوتے تھے، اور آس پاس اس کے نوکر چاکر ہوتے تھے، اور جب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ اب اس سے انتقام لیا جائے، یہ جنگل میں سو رہے تھے، جس ٹیلے پر سو رہے تھے آس پاس ان کے حواری، ان کے غلام، ان کے خادم دوسرے لوگ تھے۔ جنگل کا ایک شیر آیا اور اس نے آ کر سب لوگوں کو سونگا، اور پھر اس نے چھلانگ لگائی، اور وہ جو اس کا شکار تھا وہ جا کر اس نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو الفاظ تھے وہ بالکل سچ اور درست ثابت ہوئے۔